پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے جو مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کس طرح ہماری ہر دور میں ذہنی امامت کرتا رہتا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ اپنے علماء کے جتنے بھی ہم شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین، ایک مفسر قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا آخری حصہ اس پر گفتگو کروائیں گے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ 286ویں آیت کا بھی بالکل جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے، کیونکہ موضوعات بہت زیادہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان موضوعات کا احاطہ کسی حد تک ہو پائے۔ خواتین و حضرات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں سے ہم لیں گے اور فانصرنا علی القوم الکافرین تک بات پہنچے گی۔ ربنا سے بات شروع کریں گے۔ ربنا ربوبیت، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارا مواخذہ نہ کر اے اللہ، اے ہمارے رب، جو ہم نے بھول چوک میں کچھ خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھول چوک میں خطائیں کیوں ہوتی ہیں اور یہ قابل معافی ہیں؟ بھول چوک یعنی کیا عزم کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری سکت یا ہماری وسعت سے زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے، یا یہاں اللہ دعا سکھا رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اوپر بات آ چکی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ خواتین و حضرات، اللہ کسی بھی ذی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے۔ تو جب اللہ پہلے یہ بات بیان فرما چکا ہے تو ہمیں یہ دعا جو سکھا رہا ہے اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی پہ بات ہو گئی ہے، اور واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا، ہمیں تو معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی رکھیں گے، جب واعف عنا ہم نے کہا، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، تو واغفر لنا تو ہو ہی گیا، اور جب واغفر لنا ہو ہی گیا تو وارحمنا 100%، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، ہماری مغفرت فرما دی اور ہمیں اپنے رحم کے قابل بنا دیا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہاں پر کافرین سے مراد کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں؟ کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے یا کن معنوں میں یہ لفظ یہاں آیا ہے؟ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، محترم
ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اسلام آباد میں ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کا ایک جید نام ہے، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور 286ویں آیت کا آخری حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد اقصی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ بقرہ کی بالکل یعنی آخری آیت کا آخری حصہ ربنا سے بات شروع کرتے ہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق صاحب، آپ نے آج کی اس ملاقات میں سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا جسے خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بطور خاص منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ اللہ کا پورا کلام اور اس کلام کی ہر بات اور ہر آیت قابل قدر، قابل تعظیم اور باعث برکت ہے، لیکن کچھ مقامات اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفصیل جب پڑھتے ہیں تو ان کی عظمتوں میں اور قدر و قیمت میں بہت زیادہ اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین ان کے ذریعے سے اپنا کلام زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن ان آیات کی کیا فضیلت ہوگی کہ جنہیں جبریل امین کے ذریعے سے پہنچانے کے بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک بلوا لیا اور وہاں اپنے قریب کر کے قاب قوسین کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ عطا کیا،
اور یہ صحیح روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ آیات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیں، اور اللہ کے رسول نے دنیا میں تمام انسانوں کو یہ ہدیہ کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہی پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، کیونکہ اتنی باتیں اس کے اندر بتا دی گئی ہیں کہ جو ایمان و عمل کے بہت سارے زاویوں کو پورا کر دیتی ہیں۔ اس اعتبار سے ان آیات کی فضیلت کو نہ صرف پیش نظر رکھتے ہوئے بلکہ ہمارے لیے برکت و رحمت کا سبب بننے والی ان آیات کو بطور خاص پڑھنا بھی چاہیے، ان پر غور بھی کرنا چاہیے اور انہیں دہرانا بھی چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان آیات کو سمجھ بھی پائیں اور جسم و جان کا حصہ بھی بنا سکیں۔ دیکھیے، پہلا لفظ ہی اتنا بڑا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے بالکل آغاز میں دہرایا اور پھر مسلسل دہرایا جاتا رہا۔ رب، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے یہ رب کا لفظ نکلا اور بتایا گیا، اور پھر مختلف مقامات پر جس طرح کی کیفیت ہوتی تھی اس کے مطابق اس رب کے نئے نئے معانی وجود میں آنے لگے اور اس کی وضاحتیں ہونے لگی۔ عام طور پر ہمارے ہاں برصغیر کے علماء نے اس کا ترجمہ پروردگار کیا ہے۔ یقیناً بڑا خوبصورت اور بڑا جامع قسم کا یہ ترجمہ ہے، لیکن عام افراد کو کہ جن کی زبان میں پروردگار کے وہ معانی اس طرح سے واضح نہیں ہیں، انہیں واضح کرنا چاہیے، اور جب بھی اللہ کو پکارا جائے رب کے نام سے اور ربنا کہا جائے تو وہ سارے معنی ذہن میں آ جائیں۔ اس کا سب سے بڑا جو برکت کا سبب بنے گا وہ یہ کہ نیتوں میں اخلاص اور معانی میں گہرائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح انسان کی اپنی سوچ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے اثرات اور اس کی تاثیرات بھی اتنی ہی زیادہ بہتر اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، رب کا معنی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، رب کا معنی محبت کرنے والا، اور آپ کی انہی مجالس میں ہم نے اس کا تذکرہ متعدد بار کیا۔ اللہ نے بھی چونکہ بار بار دہرایا ہے تو اس لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایمان کی تازگی کا سبب بنے گا۔ عربی زبان میں گھر کے جو سربراہ ہیں، والد اور والدہ، ان کے لیے رب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایک عام فرد اور مجھ جیسا جو ایک احساس رکھنے والا، آپ جیسا علم رکھنے والا، احساس رکھنے والا فرد جب بھی ماں باپ کے تصور کو اپنے ذہن میں لاتا ہے تو ان کی تمام کیفیات بھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے غم اور خوشی اور ان کے تمام تر ضرورتوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں، محدود قوتیں، محدود طاقتیں، بہت ہی لمیٹڈ قسم کی فرصتیں، اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ کی بھی جو رب ہونے کی کیفیت ہے اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین جو پورے جہانوں کا، سارے جہانوں کا رب ہے، تو اس کی ربوبیت کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ضرورتوں میں تمام چیزیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، جو آج کی ہیں اور جو آنے والے کسی بھی زمانے کی ہیں، اللہ نے نہ صرف ان کا اہتمام کر دیا بلکہ ان کا بندوبست کر دیا۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے ہمیں شعور بھی عطا کیا، جسم بھی عطا کیا، جسم کے ہر عضو میں ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی الگ الگ خصوصیات بھی رکھ دیں۔ اس اعتبار سے آپ سوچنا شروع کر دیں اور ہم سوچنا شروع کر دیں تو رب اس کا معنی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس احساس میں مزید اضافہ ہی نظر آتا ہے کہ کیا شان ہے اس اللہ کی کہ جو رب ہے ہمارا، جو ہماری ہر ضرورت کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ پورا کرنے کا پورا اہتمام وہ کر چکا ہے، اور ہمیں ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے زندگی کی فرصت بھی عطا کر رہا ہے،
اور جسم کی صلاحیتیں بھی عطا کر رہا ہے۔ اور جب ہم ربنا کا لفظ بولتے ہیں اور بے کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس طرح کا دو لفظوں کا مجموعہ جس میں پہلے لفظ کے پہلے حرف پر یا اس کے آخری حرف پر زبر اس طرح کا آ جائے تو اس میں یا یعنی پکارنے کا معنی خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یا اللہ کہا جائے یا ربنا کہا جائے، بس آپ نے ربنا کہا گویا کہ آپ اے اللہ اور یا اللہ اور یا رب یہ پکار رہے ہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک ندا بھی ہے۔ اس اعتبار سے پہلا لفظ ہی بہت ہی خوبصورت ہے۔ ربنا کہیں تو پوری کیفیت کے ساتھ اس کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور فرمایا گیا ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ عربی زبان میں یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایک لفظ بنیاد کے طور پر پیش کیا جائے یا بولا جائے اور پھر اس میں کسی حرف کا اضافہ ہو یا کسی حرف کی کمی ہو تو معنی میں بھی اسی طرح کا شیڈ بدل جاتا ہے، اس کے معنی میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اخذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اخذ کا معنی ہم اردو زبان میں بھی عربی فارسی میں بھی کسی مقام سے کوئی چیز لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات فلاں کتاب سے اخذ کی، فلاں شخصیت کی باتوں میں سے اس بات کو اخذ کیا، اس نے لیا۔ لیکن جب الف کے اوپر مدہ لگ جائے یا کھڑی زبر لگ جائے تو گویا کہ اس میں ایک الف کا اضافہ کیا ہوا اور پھر اس انداز میں اس لفظ کو بولا جائے، اور وہ ہے آخذہ، جس سے مؤاخذہ کا لفظ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں استعمال کیا۔ تو جب ہم اخذ کرنا استعمال کرتے ہیں تو لینے کے معنی میں، اور جب مؤاخذہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کسی کی گرفت کرنا، کسی کی پکڑ کرنا، کسی کی غلطی پر اس کی سرزنش کرنا، یہ اس معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے۔ اور دیکھیے ہم تو عام افراد کی سرزنش اور ان کی گرفت سے بھی گھبراتے ہیں اور گھبراتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اگر اس نے کبھی گرفت کر لی تو پھر تو بس معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گا، بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ایک بار کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ایک بات کہی کہ عائشہ قیامت کے روز اگر اللہ نے سوال کر لیا تو بس مارے گئے، زیادہ دعا بس یہی کرو کہ بغیر پوچھے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے، یہی سب سے بڑی اور اچھی نعمت ہے، اور ہمیں اسی کی دعا اور تمنا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے مؤاخذہ شروع ہو جائے تو اس سے تو یقیناً انسان کو گھبرانا چاہیے۔ تو کیا شان و شوکت والا اور مہربان رب ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے ہی دعا سکھا دی، اس سے پہلے کہ وہ پوچھے، وہ گرفت کرے، وہ سرزنش کرے، اس نے بتا دیا کہ بھئی تم انسان ہو اور تمہارے اندر یہ فلاں قسم کی کمزوریاں تو موجود ہی ہیں، تم چاہو یا نہ چاہو کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہیں گی، کوتاہیاں سرزد ہوتی رہیں گی، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے ہی دعا کر لو۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے اس بات کا کہ جو ہونے والا ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو جو رب خود دعا سکھا رہا ہے تو کیا اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سکھائی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ کرے گا، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن یہ دو آیتیں بھی اختیار کر لے اپنی زندگی میں تو یہ دونوں آیتیں کفایت کر جائیں گی اس کی کامیابی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری سرزش نہ کرنا، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، اور ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ یہ بات بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بتائی، اور انسانی تجربہ بھی آئے دن ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ جہاں بھول اللہ کی ایک نعمت ہے،
زندگی کے بہت سارے معاملات کو صحیح انداز میں چلانے کے لیے، بہت سارے غموں کو بھلانے کے لیے، بہت ساری مصیبتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے جہاں بھولنا اللہ کی نعمت ہے، وہاں یہی بھولنا بعض اوقات لغزش کا، خطا کا، کوتاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم انسان بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں بھولے سے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک اشارہ فرمایا تھا، بڑا اچھا اشارہ ہے، کہ عام طور پر بھولتا وہ شخص ہے جس کے عزم میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہو، اللہ اکبر، جس کی توجہ وہ نہ ہو کہ جو ہونی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے آج کے موجودہ دور کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، اگرچہ پرانی ہی باتیں ہیں لیکن نئے انداز میں، نئے اسلوب میں کہی جاتی ہیں، اور وہ اس کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں کہ جس بات کو انسان مسلسل سوچتا رہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہے، اس کی مناسب پلاننگ کرتا رہے، اور اس کے وہ تمام لوازمات اس کا اہتمام کرتا رہے، تو عمومی طور پر وہ کام نہیں بھولتا۔ جس کی طرف زیادہ دھیان، زیادہ توجہ، زیادہ خیال ہو تو آدمی عمومی طور پر اس کو نہیں بھولتا۔ بھولتا اس کو ہے کہ جس کی طرف توجہ کمزور ہو، دھیان نہ دے رہا ہو، اسے اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں ریکارڈ نہ کیا گیا ہو، اور اسے یاد رکھنے کے جو دیگر لوازمات ہیں انہیں اس نے اختیار نہ کیا ہو تو عام طور پر وہ بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ریپیٹیشن اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا، یہ انسان کو خطاؤں سے، غلطیوں سے بھولنے کا، اس سے روکتا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ بچوں، انسانی دماغ ہے، انسانی ذہن ہے، اور دنیا بھر کے غم اس میں آتے رہتے ہیں، تو اس لیے جو کام کرنے ہوں ہر روز صبح سویرے اٹھ کے باقاعدہ انہیں لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی باقاعدہ چیک کرتا رہے گا کہ یہ 10 کام مجھے آج کرنے تھے، ان میں سے کتنے کر چکا اور کتنے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح کا ایک اسلوب ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا، شخصیت کا حصہ بنا دیا۔ یہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کا وضو، 5 وقت کی اذان، یہ ہمیں یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے بھول نہ جائیں، صدا آ جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، بھول نہ جائیں، آواز آ جاتی ہے کہ اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے نسیان انسان کی ذات کا حصہ ہے، اللہ کی کہیں رحمت ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان اور ابتلاء کے لیے اسے ہمارے عنصر، ہماری زندگی کا ایک جز بنا دیا ہے۔ اس لیے پہلے اس کو اختیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کا حصہ بنایا کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے اور اس کے سبب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اور ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی یقیناً آپ کا یہ سوال ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہی خطا کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ اور خطا جو ہے اس میں بھول موجود نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ وہ عمل جو ذہن کے کسی گوشے کونے میں موجود ہوتا ہے اور اس میں آدمی وہ کام انجام دیتے ہوئے کوئی غلطی کرتا ہے، تو غلطی جو ہے اس میں دونوں چیزوں کو بعض موقعوں پر شامل کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اسے نسیان کے معنی میں بھی کہیں کہیں استعمال ہوا اور شریعت کے احکام میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں اس آیت کے اندر یہاں خطا یہ بھول کے علاوہ جو آدمی جان بوجھ کر غلطیاں کرتا ہے، جانتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنی جبلت کے کسی زاویے سے متاثر ہو کر، مجبور ہو کر، حالات کے مطابق دیکھ کر، جس معاشرے میں میں ہوں اس سے متاثر ہو کر، جس مجلس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن مجلس کا ایک دباؤ ہے، اس کے زیر اثر میں وہی کام کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں، تو ہمارے رب نے یہ بھی سکھایا کہ تم انسان ہو، بھول کر تو خطائیں کرو گے ہی، لیکن کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی غلطیاں کرتے رہو گے۔ خبر ہوگی کہ یہ حرام ہے، خبر ہوگی کہ یہ مناسب نہیں ہے، پھر بھی وہ غلطیاں تم سے ہوتی رہیں گی، تو مجھ سے ان غلطیوں کی بھی معافی طلب کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔
ٹھیک، پہلا جملہ ہی بہت کافی ہے زندگی کو بہتر بنانے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کلکم خطاؤن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے۔ تو طریقہ بتا دیا گیا کہ ان خطاؤں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیسے مانگی جاتی ہے، استغفار کیسے کیا جاتا ہے، توبہ کیسے مانگی جاتی ہے، پورا قرآن کریم اس تعلق سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے جو قصور کیے جانتے بوجھتے اور جو بھول چوک میں ہو گئے، دونوں کی سطحیں مختلف ہیں لیکن مغفرت کا انداز ایک ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیے، مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا ہے اس کا فیصلہ تو وہی کرنے والا ہے، لیکن جو خطا بھی ہوئی ہم تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں بس، اور وہ اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، ایک مجلس میں اچھا یہ یہاں انیق بھائی، مغفرت طلبی کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی مغفرت کی، دیکھیے ایک میرے حصے میں کوئی ایسی خطا لکھی گئی، کسی وجہ سے بھی لکھی گئی، ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے میں مجرم ٹھہرا، میں خطا کار ٹھہرا۔ اب مجھے وہ جو جرم میرے ساتھ ثبت ہو گیا، جو غلطی میرے ساتھ لکھ دی گئی، میں اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں اور اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میرا رب ان تمام خطاؤں اور غلطیوں کو جو آپ نے بھی ذکر کیا، بھول چوک کے ہوں یا جان بوجھ کے ہوں، اس کو معاف کر دے گا تو نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر کی بنیاد پر ہر ایک انسان کو چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے ایک لفظ سے ہر طرح کی خطا سبحان اس اللہ کا علاج سبحان کر دیا اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اب ہم سے پہلے کون لوگ تھے، کون سی امتیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالے تھے؟ یہاں اللہ دعا سکھا رہا ہے، الفاظ بتا رہا ہے کہ اس انداز سے مانگنا مجھ سے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ انیق بھائی، اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام جو اللہ کی تخلیق میں قومیں آئیں اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کے حوالے سے، ان میں سے بہت ساری قوموں کے تذکرے ہمیں نہیں ملتے، لیکن جو قرآن، انجیل اور تورات کی موجودگی میں کم از کم جن قوموں کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس میں قریب ترین جو قومیں تھیں وہ یہود اور نصارہ کی تھیں، اور جن لوگوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی، بہت زیادہ بار بار خطائیں کی، بار بار نافرمانیاں کی، اور انہیں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی اذیتوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ڈال دیا، تو اس میں سے قوم یہود سب سے زیادہ نمایاں ہے، سب سے زیادہ نمایاں۔ اس وجہ سے قوم یہود کی شخصیات اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جنہیں ہم اسرائیلیات کا وہ حصہ سمجھتے ہیں جو صحیح اور درست ہے، کیونکہ اس کے بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو قوم یہود کے مختلف حالات کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آقا رحمت علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی اس مجلس میں بارہا پڑھا گیا، کئی بار سنایا گیا، کہ تم یہود کے راستوں پر چلو گے، ان کی طرح کے کام کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کہ بل میں بھی گھسا ہے تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو گوہ کے بل میں گھسا ہوگا یا گھسے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہود اور نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے ساتھ منسلک جو دیگر انبیاء آتے رہے، یعقوب اور یوسف اور ان کے ساتھ داؤد اور صالح، ان تمام انبیاء کی قوموں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ بالکل واضح انداز میں پتہ چل جائے گا کہ فلاں قوم نے، فلاں طبقے نے یہ والی غلطی کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اس آزمائش کا اضافہ کر دیا، یہ والی ان کو سزا دے دی، اس طرح ان کے امتحان میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ مطالعہ ہمارے لیے
کارگر ہوگا۔ اور اس ان میں مطالعے کو بس قصہ گوئی کی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ نہ اس سے رکھا جائے۔ عبرت لی جائے۔ بالکل بالکل، اصل میں ہے ہی یہی کہ وہ قرآن قصے کہانیوں کی داستانوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو نصیحت، عبرت اور حکمتیں سیکھنے کی کتاب ہے۔ تو ہمیں سابقہ قوموں کے واقعات بتائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ فلاں قوم نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا بنیادی فلسفہ یہ بھی شامل ہے کہ تمام قومیں اللہ ہی کی مخلوق تھیں، اور ان کی طرف آنے والے سارے نبی اللہ ہی کی طرف سے منتخب تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو گناہوں کی وجہ سے معاف کر دیا جائے اور ایک قوم کو گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیا جائے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ ایک جیسا ہے۔ البتہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کی غلطیاں مسلسل کرتے رہو گے اور توبہ نہ کرو گے، اپنی غلطیوں پر پشیمان نہ ہوگے اور اپنی غلطیوں کو جان کر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو ہم نے اسی طرح کی کچھ قوموں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا تمہیں جان لینا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اصحاب سبت، آپ نے اشارہ بھی کیا ان قوموں کی طرف اور ان انبیاء کی طرف۔ اصحاب سبت ہفتے والے، تو اللہ کے ایک نبی نے ان تک اللہ کی بات پہنچائی، لیکن انہوں نے بات کو قبول نہیں کیا۔ تو کیا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دریا کے کنارے پر وہ رہتے تھے اسی دریا کو ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور فرمایا کہ اس روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور اس میں وہ ناکام ہوئے اور پھر ان کو سخت ترین قسم کی اور سزا سے ہفتے کے روز ہی اللہ تعالیٰ نے زیادہ مچھلیاں وہاں بھجوا دی ہیں۔ ہفتے کی روز یہ آزمائش ہو گئی کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا شوق بڑھانے کے لیے وہ چیز ان کے سامنے بار بار آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر کے ہمیں ان کا مطالعہ کرنے، ان سے عبرت اور حکمت سیکھنے کے لیے توجہ دلائی ہے۔ اور ہم اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، جس طرح ہم سے پہلے والی قوموں نے تیری باتوں کی نافرمانی کی، تیرے راستے کو چھوڑا، خطاؤں پر پشیمان نہیں ہوئے، غلطیوں سے توبہ نہیں کی، اے اللہ ہمیں اس جیسا نہ بنانا، کیونکہ اگر ایسا ہم بھی بن گئے تو ہم بھی کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پھنس سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی دعا ہمیں اس وجہ سے سکھائی ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم آخری امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ بنی اسرائیل معزول ہو گئے، ہم معمور ہو گئے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، توریت کی آیات کو بیچ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، ان کی سزائیں انہیں ملی اور وہ رفتہ 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 وہ معزول ہو گئے۔ لیکن ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے دوبارہ راہ راست پر لے آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں کہ ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں ہے، اب قیامت تک جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہے وہ ہمارے ہی ذریعے ہوگی؟ انیق بھائی، اس کی جو سب سے بڑی ضرورت جو اس کا سبب ہے، ایک تو آپ نے بتایا، لیکن اس سے بھی بڑا جو سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا، اپنی طرف سے اسے حفاظت فراہم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اس طرح پھیلا دیا کہ اس کے سائے میں جو لوگ بھی بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان کے لیے نجات کی، کامیابی کی بہت ساری راہیں کھلی رہتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلطی کرے تو ان کو سزا مل جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر غلطی کرے اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔
اصل میں امت کو دو حوالوں سے دیکھنا چاہیے، ایک تو بحیثیت امت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی اور ابدی پیغام کے، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واسعہ کے، اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سبب سے پوری مسلم امت پر اس طرح کا عذاب نہیں بھیجنا، اور اس نے وعدہ کر لیا اپنے رسول سے کہ میں اس طرح سے آپ کی امت کو ختم نہیں کروں گا۔ تو ایک تو یہ سبب ہے بہت بڑا، لیکن آپ کی امت علیہ الصلاۃ والسلام میں سے انفرادی طور پر ہر ایک فرد، میں آپ دیکھنے سننے والے ہر ایک انفرادی طور پر جو افراد ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان میں سے انفرادی اعتبار سے جو شخص بھی یہود کے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر سکتا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ گروہوں کی شکل میں بھی اگر کوئی ایک گروہ اس راستے پر چل پڑے جو یہود کا راستہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہود کے علماء نے کتاب اللہ تعالیٰ کی جو تورات تھی اس میں تحریف کر دی، اور اگر بدقسمتی سے بدنصیبی سے کوئی ایسا ناہنجار ٹولہ وجود میں آ جائے جو قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا جیسے یہود کے علماء کے ساتھ کیا گیا۔ اس اعتبار سے امت کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی رحمت کا ایک سایہ اور سائبان موجود ہے، اس سے تو ہم برکت حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن انفرادی اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اعتبار سے کسی غلط راستے کو اختیار کر کے اسے اللہ کا راستہ بتانا اور اس پر ہر دھرمی سے اور ضد سے چلتے رہنا، انہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے قرآن مجید کی اور بہت ساری آیات میں کہ تم ایسا مت کرنا، وگرنہ تمہارے ساتھ ویسا سلوک ہوگا جیسے سابقہ مطلب باطل کو حق نہیں سمجھنا، شر کو خیر نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو دعا یہاں اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے اس طرح مانگو، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو یہاں باطل کو خیر نہیں سمجھا جا رہا، یہاں انسانوں کی لغزشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں انسانوں کی لغزشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی۔ اچھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں تو اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ جب اللہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہاں ذرا کھول دیجئے ان دونوں باتوں کو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یا محض دعائیہ الفاظ سکھا رہا ہے۔ دیکھیے انیق بھائی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے یقیناً وہ اپنے اندر معانی کا ایک سمندر سموئے ہوتے ہی ہے، بہت زیادہ چیزوں کو اپنے احاطے میں لے رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات تو کنفرم ہے جس کا ذکر ان آیات سے پہلے اور اس کے آغاز میں جو ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں اشارہ ہے شریعت کے ان احکام کی طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ تو اگر کوئی صاحب بصیرت، صاحب عقل یا فہم و فراست رکھنے والا اس پر غور کرنا چاہے تو ہر شریعت کے حکم میں اسے یہ والی بات نظر آئے گی، اور بہت عام انداز میں سمجھانے کے لیے دیگر تمام دیکھنے سننے والوں کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا حکم تب اس میں لاگو ہوتا ہے جب انسان کی طاقت اور صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو نماز کی فرضیت نہیں ہے، روزے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اور بہت ساری ذمہ داریوں سے انہیں پاک کیا گیا، اور جو معذور ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو پاگل ہیں، جو بیمار ہیں، تو جیسے جیسے انسان کسی کمزوری کا شکار ہوتا ہے اللہ کی شریعت میں اسی طرح کی تخفیف وہ بھی مل جاتی ہے، سہولت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا شریعت کا ایک عام اصول۔ لیکن اس سہولت کے دینے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھا اور سکھا دیا
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتے، جو کام بھی اس نے بتائے وہ تم کر سکتے ہو تبھی تو تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اگر جہاں نہیں کر سکتے وہاں اس رب نے خود سے ہی رخصت دے دی اور اس میں آسانیاں پیدا کر دی۔ لیکن ہماری دنیا میں بے شمار ہم جیسے انسان ہیں کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے بارے میں رخصتیں، حلال اور حرام کے بارے میں رخصتیں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ میں یہ کام اگر روکنا چاہوں اپنے آپ کو اس کام سے تو روک سکتا ہوں، لیکن اپنی کوتاہیاں اور اپنی خطائیں ان کو ماننے کے بجائے، قبول کرنے کے بجائے، اپنی غفلت کو ختم کرنے کے بجائے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرتے ہیں۔ مجبور ہو گیا تھا، ہم کیا کریں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے سے ہی اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ جس شخص کے اندر جس کام کی طاقت نہیں ہوگی اسے اس کی تکلیف دی ہی نہیں جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کسی کام کی تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان کے بس میں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے میرے لیے اٹھنا اگر مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ذرا سی ہمت کرے تو یہ اٹھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھ نہیں کھلتی، نماز نہیں پڑھ سکتے، نیند گہری ہوتی ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب عذر جو ہیں یہ عذر لنگ اردو زبان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے تو یہ 2-3 موضوعات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ اگلے 2-3 منٹ میں اس کا احاطہ فرما دیجئے۔ اور جو آپ بات فرما رہے تھے یہ بہت اہم بات، اور وہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں، کوئی بھی چیز ناممکن العمل ہے ہی نہیں، دین آسان ہے، عمل بس عمل کی ضرورت ہے، کوئی بہانہ نہیں بنایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اس کے فوری بعد فانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ ذرا ایک ایک لفظ کو ذرا کھول دیجئے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی کہنے کی کوشش کی تھی کہ جب معافی ہو گئی تو مغفرت ہو ہی گئی، مغفرت ہو ہی گئی تو رحم ہو ہی گیا۔ انت مولانا، سرپرست ولی وہ اللہ ہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ارشاد فرمائیے اور اس کو کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو۔ انیق بھائی، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عنایات کا ذکر ان آیات میں اور ان لفظوں میں درجہ بدرجہ کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے درجہ بڑھتا چلا جائے گا اس کی کیفیت اسی طریقے سے بدلتی چلی جائے گی۔ مجھ سے خطا ہوئی، اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو معافی ایک پہلا درجہ ہے، گویا کہ درگزری ایک پہلی کیفیت کا حصہ ہے۔ اور نہ صرف درگزر کیا بلکہ کچھ دیر کے بعد میری اس توبہ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو یہ تمہارے عمل نامے میں، اعمال نامے میں یہ جو گناہ لکھے ہوئے تھے ہم نے اسے واش کر دیا، صاف کر دیا۔ تو مغفرت در حقیقت گناہوں کی لسٹ میں سے اس کو نکال دینے کا ایک انداز ہے، اس کی بے شمار تفسیریں اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے معاف کیا، درگزر کیا، اور مغفرت کے ذریعے سے میرے نامہ اعمال سے اسے خارج کر کے گویا کہ میں نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اس کی مہربانی ہے، لیکن وہ صرف مہربان تو نہیں ہے، وہ تو رحیم اور کریم ہے، الرحمن اور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد رحمت، کہ وہ مجھے میری خطاؤں کو درگزر کرنے کے بعد، معاف کرنے کے بعد، مغفرت دینے کے بعد میرے صلے میں اپنی طرف سے مزید اجر بھی عطا کر رہا ہے، مجھے میرے درجات کو بڑھا رہا ہے۔ اور اس درجے کا ایک بڑھانے کا ایک سبب، بہت ہی چھوٹا سا سبب یہ بھی ہے، اگرچہ میں نے کوئی نیکی اس کے بعد ابھی کی نہیں، لیکن میں نے توبہ تو کی۔ توبہ بذات خود ایک نیکی ہے
اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر اپنی رحمتوں کے خزانے کھولتا ہے سبحان اور میرے دامن کو بھر دیتا ہے. سبحان اس لیے رحمت جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے، سبحان اللہ. اور یہی اس کا انعام اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا اور ان کے وسیلے سے پورے جہانوں کو عطا کر دیا، تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. اس آیا تو لیے میری ہی طرف ہے نا، توبہ تو مجھے سے مانگ رہا ہے نا. مجھے بالکل بندہ اسی سے پلٹ مانگ رہا ہے، آیا. اللہ اکبر. اسی ہی سے انت مانگ رہا ہے. مولانا. تو ہی ہمارا مولا ہے. اللہ اب مولا کی وضاحتوں کے لیے بڑی مزید وقت اختصار چاہیے، کے ساتھ اگر لیکن اختصار کے ساتھ کہ مولا سرپرست کو بھی کہا جاتا ہے، بڑے کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں اسے بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے. اللہ کے لیے جب مولا کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ الگ معانی جو انہی میں سے کشید کرتا لیکن اعلیٰ درجات میں وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ ہی لفظ مولا جو ہے یہ انسانوں کی دنیا میں بھی کسی سرپرست، کسی سردار، کسی بڑے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جاننے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا میں انسان بڑا ہو اور اللہ رب العزت کی بڑائی ان کے درمیان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اگر دنیا میں کوئی سرپرست ہے، میرے والد میرے سرپرست تھے، ہم اب کسی کے سرپرست ہیں، تو میری آپ کی سرپرستی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کی سرپرستی اس کے مقام کے مطابق اور بندے کی سرپرستی اس کے حیثیت کے مطابق ہونی سبحان چاہیے. اللہ. سبحان اللہ. مولا کا لفظ بھی اسی طریقے سے بولا جائے. سبحان اللہ. انت مولانا بالکل واضح کر دیا آپ نے بات. فانصرنا علی القوم الکافرین. اب یہاں نصرت مانگی جا رہی ہے اللہ سے اللہ اکبر. کافرین کی قوم کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب کافرین سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے یا کوئی اور خاص طبقہ؟ دیکھیے اس کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں کافر کا جو لفظ ہے ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جو ناشکرے ہیں وہ بھی کافرین میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ناشکروں میں شامل مت کر. اور کافرین وہ بھی ہیں جو سرے سے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کی جا رہی ہے. اور کافرین جو ہیں وہ حق کو چھپانے والے بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ جو حق چھپاتے ہیں نہ ہم ان کافروں میں شامل ہوں، جو ناشکرے ہیں نہ ہم ان کافروں میں شامل ہوں، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اے اللہ نہ ہمیں ان میں داخل کر. اس لیے تمام کافروں پر ہمیں جو نصرت عطا کر، تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا ان کی طرف سے جو ہمیں مغلوب کرنے کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں تو ہمیں غالب ان پر کر اور ان کا مغلوب نہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ مغلوب ہمیں کیوں کر رہے ہیں، مرعوب ہمیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. زمین پر وہی ہوگا جو آسمان سے آیا ہدایت کی شکل میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سمجھاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں. آج کے انسان کو اور خاص طور پر آج کے مسلمان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. وقت مکمل ہوا. بہت بڑے بڑے موضوعات، ان پر ایک نہیں بلکہ کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن فی الوقت اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم موضوعات کا احاطہ کیا اور خوبصورتی کے ساتھ آپ نے احاطہ فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ ہمیشہ اچھا رکھے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس تک نابینا رہے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مسجد اقصیٰ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980.
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ کام میرے ہاتھوں، اور آج کے ونر ہیں فخر عالم پشاور سے۔ فخر عالم صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار